الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. محترم مکرم علماء اعظام اور سامعین حضرات، ہم جو چل پھر رہے ہیں، جتنی انسانیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں گروہ، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہماری باڈی ہے، جسم ہے، اور ایک روح ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ عز و جل نے بنائی اور دونوں کے عالم، مکانات، پیلس الگ الگ ہیں. یہ جسم ہم سب جانتے ہیں خاکی ہے، مٹی سے بنا ہے، 4 عناصر کا مجموعہ ہے. تو گویا یہ دنیا ہی سے بنا ہے اور اس کا اینڈ، اس کا اختتام بھی دنیا ہی ہے. اور ایک جو اصل ہے وہ ہے روح، وہ ایک دوسرے عالم سے یہاں پر آئی ہے. یہ جسم چونکہ اس دنیا سے بنا ہے تو اللہ عز و جل نے اس کی ضروریات بھی اس دنیا ہی میں پیدا فرمائی ہیں. ہم سب جانتے ہیں ہماری جو ضروریات ہیں، کپڑا ہے، مکان ہے، غذا ہے، یہ سب ضروریات اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اور روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو غذا ہے، وہ بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے. دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب منزل من اللہ ہے. ہم ہر مرتبہ نماز میں اس بات کو پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین. ہم سب روزانہ اقرار کرتے ہیں، بلکہ یہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہوتی ہی نہیں. لیکن چونکہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں اس کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کے جسم کے خالق ہیں، رب ہیں، اس کی پرورش کے لیے وہ انتظامات کرتے ہیں، پورا ایک نظام، پورا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. تو جو روح ہے، اس کا دوسرا عنصر، اس کا دوسرا جز، اس کے بھی وہ رب ہیں. تو رب صرف ظاہر کے نہیں اللہ تعالیٰ، وہ ظاہر اور باطن دونوں کے رب ہیں. دونوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. ہم چونکہ عام طور پر ظاہر والی سوچ میں رہتے ہیں، مادے والی سوچ میں رہتے ہیں، اس لیے ہماری توجہ ظاہر پر تو ہوتی ہے، لیکن باطن سے ہمارا جو رشتہ ہونی چاہیے، جو جانچ پڑتال ہونی چاہیے، جو ریسرچ وغیرہ اس پہ ہونی چاہیے، اس سے ہمیں ماحول، سوسائٹی کی وجہ سے، اپنے گھر میں تربیت یا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے لگاؤ نہیں ہوتا، تو اس کی معلومات نہیں ہوتی ہیں اور ادھر دھیان بھی ہمارا نہیں جاتا ہے. یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک بات بار بار کہلوائی ہے. کیوں کہلوائی ہے؟ ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے کہ تمہارا اپنا کسی چیز میں کوئی کمال نہیں ہے. ظاہر اور باطن میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جنہیں انسان نعمت سمجھے یا نہ سمجھے، بہت ساری نعمتوں کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں، 2 طرح کی نعمتیں ہیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، پازیٹیو اور نگیٹیو، مثبت انداز میں اور نہ ہونے کے انداز میں. جیسے ایک نعمت ہے، ابھی ہم سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھ، یہ نعمت ہے. ایک دوسری نعمت کیا ہے؟ نہ دیکھنا. یہ نہ دیکھنے والوں کے لیے بھی نعمت ہے.
ہمارے بڑے یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تم اپنے اوپر نعمتوں کا استحضار کرو تو مثبت انداز میں کرنے کے ساتھ منفی انداز میں بھی کرو. اس طرح شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بینا بنایا, قوت بصارت عطا کی. ایسے ہی اس بات پر بھی شکر ادا کرو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نابینا نہیں بنایا, ورنہ نابینوں سے پوچھا جائے کیا ہے یہ نعمت. ہم آسانی سے بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آج اگر دنیا میں جائیں تو ہم حیران ہو جائیں کیسی بیماری اللہ تعالیٰ نے بھیجی. آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کی جو لکوڈ ہے, پانی جو ہے اس کے اندر تری وہ ختم ہو چکی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ایک صاحب ہمارے مدرسے میں آئے تھے, میں جلالہ شریف کا پڑھا رہا تھا, تو وہ آئے بلیک چشمہ لگا کر. وہ کچھ قرآن شریف ہدیہ لے کر آئے تھے بچوں کے لیے. میں نے پوچھا یہ کس لیے دے رہا ہے آپ؟ ان کا بچوں کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں میں. پھر جب ان سے باقی کچھ چیزیں میں نے ان سے پوچھی تو پتہ چلا, انہوں نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میری آنکھوں کا جو لکوڈ ہے وہ ختم ہو گیا. اب میں اپنی آنکھیں جھپکا نہیں سکتا, کھلی ہے تو کھلی رہ جائے گی, بند ہوگی تو بند ہو جائے گی, اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بولے اس لیے میں یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو, طلبہ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری آنکھوں میں نورانیت عطا کر دے. وہ جو لکوڈ ختم ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے. دیکھیے یہ ہے مثبت اور منفی دونوں طرح کی نعمتیں, ظاہر اور باطن, یہ دونوں طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں. تو ہم دیکھو طلبہ, آپ خاموش رہیں, آپ کی وجہ سے سب کو ڈسٹرب ہو رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کو بولنے کا شوق ہو یا کچھ اس پر انکشاف ہو رہا تو یہاں آ جائے, آ سکتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑوں کو لے کر چلتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے بڑے مغموم حالات میں, تو ان کے غلام تھے حضرت اکرمہ. ایک اکرمہ ابو جہل کے فرزند ہیں, یہ مشہور و معروف ہیں. ایک ان کے غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. بڑے مغموم آپ بیٹھے ہیں. وہ آئے اور کہا حضرت کیا بات ہے, آپ اتنے ٹینشن میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مچھلی والوں کا قصہ یاد کر کے غمگین ہو گیا کہ وہاں جو لوگ مچھلی کا براہ راست شکار جنہوں نے کیا تھا بنی اسرائیل میں, اللہ نے ان کو تو خنزیر بندر بنا دیا, لیکن جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا تھا برائی کو دیکھ کر, ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. دیکھیے فکر, اصل فکر یہ ہوئی. انہوں نے آگے جو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کتنی برائیاں دیکھتے ہیں, ہم سکوت اختیار فرماتے ہیں. مجھے غم اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا براہ راست شکار کے لیے چالاکی کی, تو ان کو تو اللہ نے بنا دیا خنزیر, لیکن جو خاموش تھے, سکوت جنہوں نے اختیار کیا, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, یہ سوچ کر میں غمگین ہوں. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ حضرت امید ہے اللہ نے ان پر رحم ہی فرما دیا ہوگا, رحم نہیں فرماتے تو اس کا بھی تذکرہ ہو جاتا. تو وہ اتنا خوش ہوئے اور ان کو تھوڑا سکون ملا. وہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ مجھے اڑا دی. تو حضرت اکرمہ خوشی کے مارے کھلے نہ سما اور کہنے لگے کہ میں تو غلام تھا, لیکن آپ کے غلامی کے داغ نے مجھے وہ عزت اور شرف عطا کیا کہ جو شاید مجھے کبھی نصیب ہوتا. تو یہاں ہمارے بڑوں نے کہا کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑوں کو لے کر چلتے ہیں. ضرور نہیں کہ ہر بات بڑوں پر منکشف ہو جائے, کبھی چھوٹوں پر بھی ہو سکتی ہیں. تو کچھ باتیں چھوٹوں پر بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دم کوری سلیٹ والے ہوتے ہیں, بلکہ مستقل اس پر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. اور چھوٹے بچوں سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے, اس سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. خیر, ہماری بات جو چل رہی تھی, ہمارے ظاہر اور باطن کے مربی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے ہمیں جہاں ہم ظاہری چیزوں میں جو اسباب اختیار کرتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, لیکن اصل ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم نے ظاہری اسباب بنا لیے, کسی کو شیخ بنا لیا, کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا, اب بے فکر ہو گئے. جو تسبیحات بتلائی وہ کر لی, پھر بے فکر نہیں. اصل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے, اللہ کو اپنا مزکی مطہر مان کر اس سے مدد مانگتے رہنے چاہیے, اس سے پاکی کا سوال کرتے رہنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے وہ تو مزکت ہے, لیکن کیا دعا کر رہا ہے؟ جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا, اس میں پہلا سوال یہ آپ کرتے تھے,
قلبی، اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ حالانکہ آپ تو خود معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں روحانی، آپ خود علاج کرتے ہیں، لوگوں کو تزکیہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تعلیم ہے کہ تم کتنے کمال کو پہنچ جاؤ، ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھو۔ تو یہ تھی آپ کی ابدیت، اور اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی جو دعائیں کرتے تھے اس پہ امت کو تعلیم بھی دینا ہے۔ اصل میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا نیچے اتر کر دعائیں مانگی ہیں کہ ایک عام انسان جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انبیاء کو معصوم نہ سمجھتا ہو، اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یار نبی نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح آپ نیچے اتر کے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں تیرے بندی کا بندہ ہوں اور یہ ہوں، وہ عجیب عجیب الفاظ آتے ہیں، انتہائی نیچے آپ نے پستی میں اتار دیا اپنے آپ کو۔ تو ایک عام انسان وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی نے بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تبھی تو اتنا گرایا، یہ نہیں۔ ہمارے شیخ صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کتاب ہے اعتراف ذنوب مع اعتراف قصور، اس کے اندر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے۔ اب یہ بندے جو گناہ گار ہیں، خاطی ہیں، بڑے پاپی اور مجرم ہیں، قصوروار ہیں، گناہ تو ان سے ہونا ہے، آپ تو معصوم ہیں۔ اب اگر ان کو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ کیسے مانگیں گے؟ ایک پریکٹیکل تو ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے تعلیما للامہ، اپنے امت کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو سکھلانے کے لیے اس طرح نیچے اتر کر دعائیں مانگی ہیں تاکہ ہر طرح کا مجرم ان الفاظ کو استعمال کر کے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرے۔ تو جو اصل ہماری جہاں سے بات چل رہی تھی، پھر میں ادھر عود کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، جسم اور روح۔ جسم مٹی سے بنا، غذا مٹی، روح اوپر سے آئی تو غذا بھی اوپر سے آئی۔ اب اگر ہم دیکھیں اور توازن اگر دونوں کا دیکھتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے تصوف وغیرہ کو سمجھنا اور تزکیہ کو سمجھنا، آج کل لوگ اسے بدعت کہنے لگے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے، ایک الگ ہی خانقاہی نظام بن گیا۔ آپ لوگ بھی جب یہاں آئے ہوں گے تو آپ کے کئی دوستوں نے بھی کہا ہوگا آپ سے، یہ کیا بھائی تم چلے وہاں۔ اصل میں وہ جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتے ہیں نا، خود ہمارے نبی علیہ السلام کو جو بھیجا تو اس میں 3 مشن تھے آپ علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اتنا عظیم بڑا کارنامہ انجام دیا، دونوں باپ بیٹے نے مل کر، ایک معمار ہے اور ایک مزدور ہے، ایک مستری ہے اور ایک مزدور ہے۔ پھر اللہ سے جو انعام مانگا نا تو اس میں کیا دعا مانگی آپ نے؟ اس میں آپ علیہ السلام کو مانگا اور ان کے 3 کام خود ذکر کیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تو ان میں جو آگے چل کر اسماعیل علیہ السلام سے اولاد پیدا ہونے والی ہے، اسحاق سے اولادیں چلنے والی ہیں، تو ان میں ایک ایسا نبی بھیج۔ اب آگے آپ کا مشن کیا ہے وہ وہاں آگے ذکر کرتے ہیں، وہ یتلو علیہم آیاتہ، ایک پہلی بات کہ وہ ان کے سامنے تیرے قرآن کی آیتیں تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کلین کرے۔ اور آگے جو آخری ہے پھر وہ آتا ہے درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم۔ اس میں دوسرا نمبر انہوں نے تزکیہ کرا، لیکن جب اللہ نے احسان ذکر کرا تو وہاں تزکیہ کو پہلے کیا۔ تو دیکھیے یہ تو ایک ہمارا بنیادی مشن ہے، نبوت کے بنیادی امپورٹنٹ مشن میں سے ایک مشن کیا؟ تزکیہ قلوب۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، چاہے دوسرے اعتراض کریں۔ اب جب یہ جسم ہے ہمارا، اس پہ بھی زنگ لگتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، ہر کوئی بیمار ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں بیمار نہیں ہوں۔ اگر ابھی آپ چیک کرائیں گے نا تو آپ کو بظاہر اچھے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن 1-2 بیماریاں تو نکل ہی آئیں گی۔ تو پھر ویسے بھی چلتا پھرتا بیمار کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، چھوٹی بڑی بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ تو جیسے یہ جسم بیمار ہوتے ہیں نا، روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، اللہ مربی ہے، انہوں نے اس جسم کے علاج کے لیے دنیا کے اندر مختلف طریقے، اس میں 4 طریقے ہم سب جانتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں اور وہی متعارف و مشہور ہیں۔ ان 4 طریقوں سے علاج ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ادھر یہ انگریزی والا علاج زیادہ رائج ہے۔ ایسے روح کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے، مختلف آسمانی روحانی تعلیمات بھیجی، لیکن ان کے اندر سے 4 کتابیں جو آسمانی ہیں روح کی تعلیم کے لیے، روح کو مزکہ
مصفہ کرنے کے لیے اس میں 4 مشہور و معروف ہیں. پھر ہم جس مسلک کو مانتے ہیں مسئلے آخر نبی نے جب ہمارے آیا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ڈاکٹر بن کر، تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اور بیمار لوگوں کو پاک باز کرنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، ان میں سے 4 بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں. وہ 4 ہی طرح کا علاج کرتے ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے 4 کا. ہم جب مشکات شریف پڑھتے تھے تو ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے مولانا عبدالرحیم صاحب نے مشکات کے مقدمے کے اندر، یہاں علماء ہیں اس لیے کچھ بات یہ ضمنی طور پر میں کہہ رہا ہوں، مشکات کے مقدمے کے اندر قریب 1 مہینے تک 4 کی جو چیزیں ذکر کری نا، میں سن کے حیران اور لکھ کے تھک گیا تھا کہ 4 کا عجیب آنکڑا ہے جو ہر جگہ چلے ہی جا رہا ہے. سو جی 1 مہینہ تک روزانہ مشکات شریف کی اس میں تقریر ہو رہی ہے، بس 4. تو خیر اب یہ 4 مسلک پھر ہمارے بنے، وہ سب تزکیہ والے تو ہیں، اس میں ہم سب یہاں عام طور پر حنفی بیٹھے ہیں. غرض جسم بیمار ہوا اس کے ظاہری علاج کے لیے اللہ نے ڈاکٹر بنائے. روح بیمار ہوتی ہے، اللہ نے اس کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر بنائے ہیں روحانی. ایسے ہم جانتے ہیں اگر جسم صحت مند ہو، تندرست ہو، تو دنیا میں جتنی بھی اللہ نے اس کے لیے ظاہری نعمتیں رکھی اس سے بڑا لطف ملتا ہے انسان کو. ہر چیز میں بڑا مزہ آتا ہے. غذا لے لو، بہترین کھائے گا پیے گا، مست کپڑے پہن کر بہترین خوش ہوگا. لیکن اگر یہی جسم بیمار ہو جائے تو ان میں سے کسی بھی چیز میں مزہ آئے گا؟ اس کو نہیں آئے گا. بہترین گاڑی پر بھی اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، چڑچڑا ہو جاتا. کپڑے کتنے عالیشان لاؤ نہیں پہنے گا، وہ کیوں؟ بیمار ہے وہ. اس کو دنیا کی ایک بھی نعمت میں مزہ نہیں آئے گا. اعلیٰ قسم کی اس کی مرغوب غذا جو تھی دنیا میں، کہ جس کو دیکھ کر سب غذائیں چھوڑ دیتا تھا، وہ بھی لے آئیں گے نام. اگر وہ بیمار ہے، بخار وغیرہ، اس کو اس کا زبان کا ٹیسٹ ذائقہ ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کو پسند نہیں آ رہا، ہٹاؤ یار. زبردستی اس کے اعزاء اقربا، اس کے رشتہ دار ریلیٹیو جو ہے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے تاکہ بھئی حیات زندہ تو رہے. ایسی جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی غذا کے لیے اللہ نے جتنی بھی غذائیں اتاری ہیں نا، وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، صلہ رحمی، جتنے بھی اعمال خیر، اعمال بر ہیں، ان میں سے کسی میں اس کو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ بیمار ہو گئے ہیں. عام طور پر ہم لوگوں کی مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھے بھی رہتے ہیں، کرتے بس سوچتے کب بیان ختم ہو، کب امام صاحب جلدی نماز پڑھا، بھاگوں میں. تلاوت کرنے بیٹھیں گے، 1-2 آیتیں پڑھی نہیں پڑھی، 1-2 رکوع پڑھی نہیں پڑھی، ارے یار اتنا ہو گیا ٹائم، بگاسی لے رہا ہے، بس نیند آنا شروع ہو گئی، غفلت. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روح بیمار ہے اصل میں. اس لیے روح کی غذا سے جو ٹیسٹ، جو ذائقہ، جو توانائی اور انرجی آنی چاہیے، اس میں جو لذت اور جو مزہ آنا چاہیے، وہ کچھ نہیں آ رہا ہے. لیکن جب اسی روح کا علاج ہو جائے، اور یہ جیسے جسم تندرست اور صحت مند ہو تو جسمانی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، ایسی جب روح اس کی توانائی والی ہو، پاورفل ہو، مزکہ ہو، اس نے اپنی روح کو پاک کر لیا ہو، تو پھر اس کو بھی چاہے اس کا یہ ظاہری جسم کسی کام کا نہ رہا ہو، وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا ہو، لیکن روح کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ضعیف و کمزور نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گے بزرگان دین کو ان کا ایک بھی معمول نہیں چھوٹتا. ہم تو جوان تندرست ہٹے کٹے ہو کر دھڑلنے سے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے خیر کو، لیکن وہ ان کا کوئی بھی عمل نہیں چھوٹتا. ان کی تہجد تک نہیں چھوٹتی. کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے بھائی؟ ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے. جیسے دنیاوی چیزوں کے الگ الگ ٹیسٹ ہے نا بھائی، اب بریانی کھائیں گے الگ مزہ ہے، گوشت الگ، پھر گوشت میں الگ الگ چیزیں بنائیں گے، اب ہر ایک ڈش کا الگ مزہ ہے. ایسے ہی جتنی روحانیت والی چیزیں ہیں نا، ذکر اس کا الگ مزہ، سبحان اللہ کہنے کا الگ، الحمدللہ کہنے کا الگ، اللہ اکبر کہنے کا الگ. لیکن یہ ذائقہ تو اسی حاصل ہوگا نا جو تندرست و روحانی اعتبار سے. اگر وہ روحانی اعتبار سے تندرست نہیں ہے تو اس کو ان چیزوں میں کچھ بھی ذائقہ نہیں آئے گا. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین عام طور پر تو کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی خبر کر دیتے تھے کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے، بس کھانا پینا ہے نا. کون سا؟ جسمانی، روحانی. ایسے بھی لوگ وہ اسلاف سے. اب اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ روزانہ اتنا
ذکر کرتے ہیں اور اتنی تلاوت کرتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. پھر ہمیں بڑا اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ بھی اللہ کے یہاں اتنے اعمال لے کر جائیں گے اور ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں صفر ہیں، زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو غرض جب جسم صحت مند ہو، تندرست ہو، تو اس کو دنیاوی نعمتوں میں مزہ ملتا ہے. ایسی روح صحت مند ہو تو روحانیت میں مزہ ملتا ہے. جسم بیمار ہو جائے جسمانی نعمتوں میں کچھ مزہ نہیں آتا، روح بیمار ہو جائے روحانی نعمتوں میں مزہ نہیں آتا. ہم خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں میں بیمار ہوں کہ نہیں ہوں. ابھی جواب مل جائے گا ہمیں کہ ہم بیمار ہیں کہ نہیں. کیسے؟ بس ہم یہاں چیک کریں کہ اعمال خیر میں، نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. بہت سی مرتبہ ہمارا دل نہیں چاہتا لیکن ہم مجبوراً کرتے ہیں. مجبوراً کر رہے ہیں، بس ایک روٹین ہے چلی جا رہی ہے. اور کبھی کبھار تو ہم عمل خیر کر بھی رہے ہیں نا تو ہم اس کو ویسے برباد کر دیتے ہیں. پہلی بات تو جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوا نہیں، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے اس کو کچھ بھی کر کرا کر جو اس کے خلاف کام ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے آپ دنیاوی دوائیاں لیتے ہیں تو ڈاکٹر کچھ پرہیز بتاتا ہے کہ نہیں؟ بتاتا ہے نا کہ آپ یہ کھائیں، یہ مت کھانا، یہ کھائیں گے تو آپ کا پورا بیکار، دوبارہ کرو. ایسی روحانیت کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ نے ایک روحانی چیز کی اور پھر اس کا اثر جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا چونکہ اس کے خلاف ہم نے عمل کر لیا، یا ان چیزوں کو ان کے حساب سے نہیں لیا. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم جسمانی باڈی کی غذائیں دیکھیں نا تو کئی دوائیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی دن کا گیپ ہم نے کر دیا ہے وہ اثر نہیں دکھلائی. بلکہ جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے یا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ 85 دن کا قریب کورس ہوتا ہے اس کا، ایک دن بھی اگر چھوڑ دیا، آخر وہ دن چل رہا ہے 85 دن میں 84 دن ہو گیا اور ایک دن نہیں کھایا اس نے، پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اسے. ایک میں سب اثر کرو. اسی روحانیت کے اندر بھی ہے. اسی لیے تو قرآن کریم میں جا بجا خداوند کا حکم ہے. ذکر کے اندر بھی کہا صبح و شام کرو بھائی، یہ ٹائم ہے، اس کا پابندی ہے. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں ذکری طور پر کہ ہم یہاں جو کہ آج ہم آئے ہیں یہ سب روحانیت والی باتیں ہوں گی تو کبھی انسان جوش میں آ جاتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے نا. تو جب وہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا ان کی یہ روحانی والی باتیں سے ایک دم پاورفل، ارے اب تو مجھے کرنا ہے، ایک دم ڈھیر ساری کر لے گا ایک دن میں. دیکھیے کبھی کبھی یہ چیزیں مضر ہو جاتی ہیں. جسمانی غذاؤں کے اندر ایک لمٹ ہے، آپ اس لمٹ سے کھائیں گے وہ چیز ہماری باڈی کے لیے مفید ہوگی. لیکن اگر اس لمٹ کے خلاف کر دیں، اس حد سے آگے بڑھ جائیں، نقصان ہو جاتا ہے. حکیم محمد اختر صاحب نے، ہمارے شیخ نے ایک دن کئی مرتبہ میں ان کی زبان سے واقعہ سن چکا ہوں. یہ واقعہ تو میں پڑھا تھا حکیم محمد اختر صاحب کا جو میں سنانا چاہ رہا ہوں. لیکن حکیم محمد اختر صاحب کا حضرت ہمارے شیخ بہت تذکرہ کرتے رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری خانقاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کسی سے سنا کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے. مشہور یہی ہے بادام کھانے سے عقل آتی ہے. تو وہ صاحب گئے اور 250 گرام بادام لے کر آئے. اب وہ کھانے بیٹھے تو انہوں نے سوچا یار ایک دو کہ ایک دم پوری کھا لو. وہ شیخ چلے کے انڈوں کی طرح کہاں ایک ایک انڈا مرغی دے گی، سونے کے پوری انڈے نکال دو ذبح کر کے. یہ حضرت چلے تو پورے 250 گرام بادام ایک ساتھ ختم. اب لمٹ ہے اس کی، انہوں نے جو کھایا تو اس نے اپنا پاور دکھلایا. جو گرمی ہوئی بدن کے اندر، یہ حیران پریشان. رات کا واقعہ ہے یہ، پورے اپنے زاہد کپڑے اتار دیے، بس تہبند میں ٹہل رہا ہے، بس ذہن میں نکل کر. اور اس انتظار میں کہ کب حضرت تہجد کے لیے اٹھیں اور میں جاؤں اور اپنا علاج کرواؤں کہ یہ جو گرمی اندر سے ہو رہی ہے وہ کیسے دور ہو. انہوں نے اچھا اس کو دور کرنے کے لیے پانی ڈالا اپنے اوپر. اب پہلے ایسے سسٹم تو تھے نہیں زیادہ سہولیات والے کہ نل چالو کیا، بیٹھے آرام سے نہاتے رہو، بالٹی میں بالٹی ڈال رہا لیکن کچھ آرام نہیں مل رہا ہے. حیران پریشان. حضرت کے تہجد کا وقت، وہ آپ اٹھے، بس فوراً بھاگ گئے ان کے پاس. حضرت میرا علاج کر رہے ہیں. حضرت پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے 250 گرام بادام کھا لیے ہیں، اب گرمی خطرناک ہو رہی ہے اندر. حضرت نے کہا بھائی تم نے تو حد سے تجاوز کر لیا ہے. پھر آپ نے اس کو علاج یہ بتایا کہ تم صبح سے شام تک کھانا وانا کچھ نہیں کھانا، بس لسی پیتے رہو. اب انہوں نے صبح سے شام تک لسی کے گلاس پہ گلاس چڑھائے، تب جا کے ان کو سکون ہوا. حضرت نے پھر فرمایا کہ دیکھو ڈاکٹر اطباء بتلاتے ہیں کہ اگر آپ کو بادام کھانا ہے تو 7 عدد تک کھاؤ، 7، اس کے آگے نہیں. اس کے آگے اگر آپ بڑھو گے نا، حد چونکہ اس کی اتنی ہے تو پھر بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جائے گی.
یہ جسمانی صحت کے اندر ہے، جسمانی غذاؤں کے اندر ہے، روحانیت کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو حضرت کے شیخ تھے حکیم محمد اشرف صاحب، حکیم الامہ جسے ہم کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ یہ واقعہ سنایا کہ حضرت کے ایک شخص آئے، نئے نئے تھے، جب وہ آئے حضرت سے اصلاحی تعلق ہوا تو حضرت نے ان کو وظیفہ بتایا، اور عام طور پر ہر بزرگ یہیں سے شروع کرتے ہیں تعداد کہ بھئی آپ 100 مرتبہ ذکر کرنا ہے آپ کو۔ یہ جب گئے اپنے حجرے کے اندر، انہوں نے دیکھا، ان کو معلوم ہے کہ یہ 10,000 بار، 20,000 بار، وہ 40، وہ 1,00,000 بار پڑھ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں یہاں سے 100 مرتبہ پڑھوں، کیوں نہ میں بھی پڑھا دوں۔ انہوں نے تو لمٹ بڑھا دی، حالانکہ ان کا معدہ جو ابھی تھا وہ صرف 100 کے قابل تھا، آگے کی اس کے اندر متحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی قوت و طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بڑھایا تو بس لفظ اللہ میں اصل میں ہے نا 2 طرح کے جو ہے روحانیت والے تعلق ہیں، ایک جلال اور ایک جمال، ایک نورین ہے اور ایک جلال اللہ کا اترتا ہے اس میں، تو کبھی جلال غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے جیسی اللہ کی تصویر بڑھائی، ان پر اللہ کا جلال طاری ہو گیا، جلال طاری ہوا تو روحانیت جو گرمی والی تھی، تپش، وہ ہیٹ ان پر ایسی پڑی کہ یہ پریشان ہے۔ اب کر تو لیا لیکن آگ لگا لیا اپنے اندر، ہیٹر چالو کر لیا، اب یہ بھی پریشان، غسل خانے میں گئے، بالٹی پانی کھینچے اور بھرے نہائے، پھر ختم، پھر بالٹی پانی کھینچے ڈالیں، انہوں نے سوچا کب تک ڈالنے کا، اوپر سے کوئی بھی چھلانگ لگا دی، دھام جو آواز ہے تو یہ کیا ہوا، دوڑے مریدین، دیکھا کہ وہ تو مرید گر گئے، نئے نئے ابھی آئے تھے، ان کو جیسے تیسے نکالا اور حضرت کو خبر پہنچائی، حکیم الامت صاحب کو۔ حضرت کے پاس خبر گئی، آپ نے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں کودے آپ پانی میں؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا، تو کہا بھائی ہم جو بتاتے ہیں نا وہ آپ کے قوت اور تحمل کے اعتبار سے بتلاتے ہیں، اب آپ آگے بڑھ گئے تو پھر گرمی تو ہونا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دیکھیے ہم جن کو ڈاکٹر بتاتے ہیں اپنے اعتبار سے، وہ ہم کس قابل والے ہیں، ہماری یوگیتا ایبیلٹی کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں وظائف دیتے ہیں، تو ہم اتنا ہی رکھیں، ابھی آگے نہ بڑھیں۔ اسی لیے تو آگے بڑھنے کے لیے پھر ایک طریقہ بتلاتے ہیں نا کہ آپ ہم سے رابطے میں رہو، خط و کتابت کرو، اور آج تو اور آسانی ہوگی نہیں، فون کر لو، وہ بھی نہیں کر سکتے، مشغولیت رہتی ہے بڑوں کی، آپ موبائل کے ذریعے SMS چھوڑ دو ان کو، جب فرصت میں کہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو جو ہمارا اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، یہ اعمال کے کرنے سے کبھی بے چینی، کبھی قبض والی صفات ہوتی ہے، جیسے روحانی اس کے اندر قبض ہوتا ہے، جسمانی غذا کے اندر، روحانی غذا کے اندر بھی قبض والی کیفیت آتی ہے، انبساط بھی ہوتا ہے، بسط بھی ہوتا ہے، یہ سب اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جس کو اپنا ڈاکٹر بنایا ہے، ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، صرف یہ نہیں بیت ہو گیا چھوڑ دیا، اعمال پر مداومت۔ آپ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، جسمانی ڈاکٹر کے پاس، ہم نے بیماری بتائی، اس نے ہمارا علاج کر دیا، اگر ہم کیا ایک مرتبہ علاج کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، گولی وولی کھاتے کہ نہیں، ٹائم سے کھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد آنا، 3 دن کے بعد بھی بتاتے ہیں، اگر ہم وہ گولی وغیرہ نہ کھائیں تو فائدہ ہوگا؟ عام طور پر ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہم روحانی ڈاکٹر کے پاس آئے، بیت کر لیا، وہ ٹریٹمنٹ بتا دیا، بھائی تمہیں اتنا کرنا ہے وظیفے عمومی طور پر، اب جا کے وظیفے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کہ ہم تو جہاں تھے ویسے ہی ہیں۔ اور بلکہ اب تو ایک عجیب اور چیز ہو گئی کہ بیت ہوئے اور فوراً ادھر سے چاہت ہو جاتی ہے، کیا کہ حضرت ہمیں اچھے سے پہچاننے لگے۔ جب میں حضرت سے میرا اصلاحی تعلق ہوا تھا تو اس سے پہلے سے کافی تھی حضرت سے ملاقات، میرے شیخ، ہم حضرت دونوں کے شیخ ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت فیض العالیہ، تو وہاں بمبے سے ایک شخص آتے تھے خانقاہ میں پابندی سے، وہ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے، یار آپ ابھی نئے نئے آئے اور حضرت کے اتنے قریب ہو گئے، میں تو اتنا پرانا آ رہا ہوں، حضرت مجھے کیوں نہیں جانتے؟ چاہت آگے سے، تو بھی آپ ان سے تعلق رکھو، ان سے جو اپنے روابط ہیں وہ رکھو۔ آپ آ گئے یا خانقاہ پیچھے بیٹھے صاحب، ایک بار بیت ہو گئے، تجدید بیت بھی نہیں کرتے کچھ، تو تجدید بیت بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنی بے کو نیا کرنا۔ بلکہ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسری چیزوں میں تجدید ہے، ایسے ہی نکاح میں بھی تجدید کرنی چاہیے، ہمیں کم سے کم سال میں ایک بار تو نکاح نیا کرو۔
اب ٹینشن میں جائیں گے کیا ہو گیا بھائی، محلے والوں کو پتہ چل جائے گا. اتنا نکاح تو بہت آسان ہے نا. اب جب ذکر چڑھا تو بتا ہی دیتا ہوں، تجدید نکاح بہت آسان ہے اور کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی انسان غصے کے اندر آ کر طلاق دے مارتا بیوی کو. طلاق ظاہری جو الفاظ ہیں وہ تو نہیں، طلاق کنائی الفاظ ہیں جو ہے پوشیدہ دو معنی والے ہوتے ہیں. وہ غصے کے وقت اگر کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتی ہے. تو پتہ نہیں کہا ہم نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کے بھائی تو کیا کر لو، اب نکاح کر لو چپکے سے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے ایک دو دوست تو ہوتے ہی ہیں، ان کو پوری کنڈیشن بتا دو ایسا ہے یار میں سن کر آیا نکاح کرنا چاہیے. ایک امام صاحب کو لے جاؤ، ایک امام صاحب ہو گئے، آپ کا ایک دو دوست آپ کے ہو گئے، بلکہ دو نہ ہو، ایک امام صاحب اور ایک دوست ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا. اب اس کی توکیل والی صورت بنا لیں آپ، بیوی سے ان کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، یہ دونوں ہیں، امام صاحب دو گواہ ہو جائیں گے اور ایک وہ آپ کا دوست، آپ تین مرد ہیں صرف اور کوئی نہیں ہے. تو کسی محلے والا کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ بیوی کو پردے کے باہر بٹھا دیں درخواست پر، آپ زور سے کہیں کہ میں نے آپ سے مہر کم سے کم جو وہ نکاح میں کر لیں، مثلاً 2000 میں نکاح ہو جائے گا ابھی، تو وہ نہیں 60-70 ہزار. یہ مہر تو ذکر کرنا ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. اگر ذکر نہیں کرا تو پھر پھنس جائیں گے، پھر میرے مثل واجب ہوگا. تو کم سے کم ذکر کر لو آپ کہ میں نے آپ سے اتنے میں نکاح کیا. وہ کہتے میں نے قبول کیا، اس کو سمجھا دو پہلے، یہ تو الٹا مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہ میں نے قبول کیا، بس ان دونوں نے سن لیا، ہو گیا نکاح. نہ خطبہ ضروری نہ دوسری، یہ تو سب سنتیں ہیں، بس فرض کو بتاؤ یہ تجدید نکاح تو کتنا آسان ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں بیت کی بھی تجدید کرتے رہنا چاہیے. جب بھی بیت کریں بیت کر لو، پھر اپنا ان سے ربط بھی رکھو. اور ایک خواہش عام طور پر جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو منجے ہوئے ہوتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، ان کے اندر بیت ہوتی ہے، دوسری خواہش پنپنے لگتی ہے. کیا پنپنے لگتی ہے کہ بھئی اب تو مجھے خلافت مل جائے، میں بھی خلیفہ بن جاؤں، حب جا، میری بھی عزت ہو، میری مجلس جمع ہو اور لوگ میری بھی باتیں سنیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تو آگے سے درخواست کرتے ہو، خط لکھتے ہیں نا، اس کے اندر آگے سے درخواست ہو رہی ہے. یہ بہت بری چیز ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے ہمارے لیے اصلاح کے اندر. ہم ہمارا کام ہے اپنے آپ کو محتاج بنا کر، مٹا کر، پوری جتنی ہماری چیزیں سب مٹا کر یہاں آئیں، طلب صادق لے کر آئیں، تو پھر جا کے ہمیں صدقہ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں. سچے دل سے آئیں، بیت ہو، اطاعت کامل رہو، اور پھر جو ہمارے باقی جو تعلقات ہیں اطلاع کے ساتھ اطلاع بھی دے دینا ہے، وہ در سے علاج کرنا، اتباع ہو تو تب جا کے کام کرے گا آگے. غرض یہ ضمنی چیزیں یہاں ساتھ چل رہی ہیں. تو ادھر جسم کے ساتھ روح کے ساتھ دونوں کا عجیب کنیکشن ہے. ان دونوں میں اہم کون ہے؟ ان دونوں میں اہم ہے روح. جسم اہم نہیں ہے، جسم تو سواری ہے. جسم کیا ہے؟ سواری. روح اس کا سوار ہے. وہ روح ہے جب تک کہ جسم قابل عظمت، قابل تعظیم ہے، اور روح نکل جائے تو آپ پی ایم ہو، کچھ بھی ہو، راشٹرپتی ہو، آپ کی کوئی پھوٹی کوڑی کی ویلو نہیں ہے. روح ہے تب تک آپ کا منصب، آپ کا نام، مقام، یہ سب لوگوں کو جو ہے منوائے گا، آپ کی اطاعت کروائے گا. لیکن جو ہی روح نکلی، اس کا تعلق ختم ہوا تو پھر کچھ نہیں، بس ایک خاک تھی، پھر خاک ہو گئی، ہم مٹی کے پتلے ہو گئے اب مجسمے کی طرح. تو ان دونوں میں اہم کیا ہے؟ روح ہے. جسم پہ اگر ہم محنت کرتے ہیں یہ بنتا ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کی غذا نہ دیں تو کیا ہوگا؟ صرف اس کا دنیا سے تعلق ختم ہوگا، جو زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، مرے گا نا بس زیادہ سے زیادہ اس کی غذا چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن اگر روح پہ دھیان نہ دیا، اپنی روح کو نہ بنایا، تو پھر اس کی موت اتنی بھیانک، نقصان دہ، خطرناک ہوگی کہ یہ اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. تو ان دونوں میں اہم کیا ہوئی؟ روح ہوئی. روح کی موت خطرناک، مضر موت ہے انسان کے لیے، وہ دائمی ہے. یہ جسم تو یہ مٹی میں یہیں فنا ہوا ختم ہو جائے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ جسم بنے گا اور پھر وہ جنت جہنم میں جائے گا نا. تو اصل سزا تو روح کو ہونا ہے. اور یہاں پہ جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں نا، اس کو اصل میں روح کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ روح کے لیے. ہم قربانی کر رہے ہیں، جسم تھوڑی مطلوب ہے، وہاں تو روح بنانا ہے. اللہ روح دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں.
نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ ذکر کے لیے ہے کس لیے؟ تو بڑا مسئلہ ہے، روح اہم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے جسم غذا نہ ملی مر گیا، روح کو غذا نہ ملی مر گیا، یہ اگر مر جائے مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کیسے کیا جائے؟ کیونکہ جب تک ہمارے یہاں جسم زندہ ہے روح اس کے ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ مری ہوئی ہے بھی، اس کے مرنے کی علامتیں، زنگ آلود ہونے کی علامتیں کیا اس سے پہلے بھی ذکر آئی ہوئی ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو وہاں کی جسمانی نعمتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اس سے اس کو فائدہ، لذت، مزہ نہیں آتا، ایسی روحانیت کے اندر تعلق ہے۔ تو ہم خود چیک کر لیں کہ ہماری روح کیسی ہے، سب کو پتہ چل جائے گا ہماری روح بہت بیمار ہے۔ تو اب اس کو بنایا کیسے جائے، اس کو زندہ کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے تو زندہ کرنے کے لیے ہم کسی سے اپنا اصلاحی تعلق، کسی ڈاکٹر کو چنیں روحانیت والے۔ اب یہاں بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے یہاں گئے، کچھ باتیں سنی، ہمیں متاثر لگی، فوراً ڈائریکٹ بیت ہو گئے۔ نہیں، ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں آپ بیت ہونے سے پہلے ذرا چنو، اپنا مزاج کے اعتبار سے حکیم دیکھو کس کو بنانا ہے آپ کو۔ کبھی دونوں کا مزاج نہیں ملے گا تو فائدہ نہیں ہو پائے گا، وہ گاڑی زیادہ چلے گی نہیں، اور ہمیں یہ 2-4 دن کے لیے تو ہونا نہیں ہے، یہ تو ہم جب تک حیات سے ہیں، زندگی ہماری اور ہمارے شیخ کی ہے، تب تک ہمارا ان سے تعلق ہے۔ تو پھر آپ کی دونوں کی جو ہے انسیت کے لیے دونوں کا مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے، اس لیے پہلے آپ ان کے پاس کچھ دن صحبت میں رہو، ان کا مزاج دیکھو، ان کے معمولات دیکھو کہ یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو نہیں جم رہا ہے، آپ دوسری جگہ جاؤ، گھومو پھرو، پھر آپ کو جو پسند آ رہا ہے کہ ہاں میں ان کے یہاں رہ جاؤں گا، ان کی اطاعت کاملہ کر لوں گا، پھر ان کے ہاتھ پر بیٹھو۔ پھر اب اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے دل کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو پھر ڈاکٹر چنا ہے، ابھی دل زندہ نہیں ہوگا صرف ڈاکٹر کو چننے سے، اب اصل آگے ٹریٹمنٹ جو ہوگا نا اس سے علاج ہوگا نا۔ ابھی تو ڈاکٹر کو پتا ہے، اس نے تفتیش کی اور علاج لکھ دیا، بھائی ہمارا علاج سے ہم اچھے ہوں گے کہ ڈاکٹر کے ملنے سے اچھے ہو جائیں گے؟ بس ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے وہ وہاں تک پہنچانے کا، ہاں اللہ تعالیٰ تک، دل کو زندہ کرنے تک۔ اب آگے سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں عام طور پر ذکر ہی سے ہم کو بدلاتا ہے، یہ سب سے پہلا مردہ دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے ذکر۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جتنی عباداتیں آئی ہیں ان سب میں زیادہ کثرت سے جس چیز کے کرنے کو دیا ہے وہ ذکر ہے۔ باقی دوسری چیزوں کے اندر کثرت مطلوب نہیں ہے، وہاں کیفیت مطلوب ہے، عمدگی، جودت، بہتری مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو 4 نہیں ہم 8 پڑھیں لیکن بس چل رہی ہے ٹھوکم ٹھاک، وہ مطلب نہیں۔ وہاں ہے کہ آپ جب 4 فرض ہیں ظہر کے ابھی تو 4 ہی پڑھو، باقی سنت و نوافل ہیں 4 ہی پڑھو، لیکن ویسے پڑھو جیسے ہم نے بتایا ہے۔ کیسے؟ اس کا ایک عملی نمونہ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھلایا اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اپنی نماز کو سیم ویسی بناؤ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ عملی نمونہ۔ اب یہاں پر ذکر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کثرت کا حکم دیا، اور جو اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والے بندے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی۔ 10 صفات ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مخصوص بندے اور بندیاں ان کے ذکر کی ہیں، اس میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے بندے، دیکھیں کثرت کا لفظ آیا تو یہاں کثرت مطلوب ہے ذکر کے اندر۔ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر زیادتی مطلوب ہوتی ہے، یہاں ذکر کے اندر زیادتی مطلوب ہے تبھی مفید ہے۔ اگر ہم نے چند تھوڑا بہت کر لیا 10-20 یہ فائدہ نہیں دے گا، لیکن جیسے پہلے بھی کہا ہم علاج کرا کے آگے بڑھتے چلے جائیں، پہلے 100 پہ بات آئے گی، پھر آپ آگے جیسے اصلاح کرتے جائیں گے آپ کا اندر والی انرجی، روحانیت والی وہ روح ایک دم زندہ ہو جائے گی، جس میں سے ہم اس کو سمجھیں۔ اب ایک انسان بیمار ہو کر اٹھا ہے، مثلا نہیں بخار آیا مجھے، اللہ ہم سب کو صحت مند تندرست رکھے، جیسے انسان اٹھتا ہے تو کیا ایک دم آدھا کنٹل 1 کنٹل کا بورا اٹھا لے گا؟ وہ نہیں اٹھا پائے گا نا، وہ 10 کلو اٹھائے گا، پھر اور تھوڑا اچھا ہوگا، غذا جیسے اس کو مل رہی ہے 20 اٹھائے گا، پھر اور اچھا اس کے اندر انرجی پاور آیا اور زیادہ 50 کلو اٹھائے گا، بڑھتا چلا جائے گا وہ۔ پھر جو جم کرتے ہیں وزن اٹھا کے کتنا اٹھا لیتے ہیں وہ 2-2 4-4 10-10 20-20 کنٹل تک اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ وہ اس نے اپنی باڈی کو ایسا مضبوط
محفوظ کر لیا ہے، وہ سب لگتا ہے اس کو اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے. اسی اس کے اندر ہے، روح ابھی بیمار ہے، ہماری کمزور ہے. اب ہمیں اسے غذا کے ذریعے سے اٹھانا، پاورفل بنانا ہے. اب دھیرے دھیرے ویٹ بڑھے گا، تعداد کثرت دھیرے دھیرے ادھر آئے گی، تو ہم آہستہ آہستہ اپنی کثرت کو بڑھاتے رہیں. تو ذکر کے اندر کثرت مطلوب ہے، اور یہ کثرت جو مطلوب ہے، ظاہر بات ہے جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں نا، کثیر الاستعمال ہوتی ہیں جن کو بولتے ہیں، وہ چیزیں بہت سارے قواعد سے مستثنی ہو جاتی ہیں. یہاں کچھ علماء بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ ظروف وغیرہ کے اندر بہت سے وسعت ہے، اس کے اندر بہت سے قواعد ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کثرت اور قاعدہ ہے کہ کثرت خفت کو چاہتی ہے، آسانی کو چاہتی ہے. اب اللہ نے جب ذکر کا کثرت سے حکم دیا تو اس میں بہت ساری جو پابندیاں دوسری عبادتوں میں ہیں، جو شرائط دوسری عبادتوں کو سب ہٹا دی. مثلا وضو کی بھی شرط نہیں، وقت کی کوئی شرط نہیں کہ کون سے وقت میں کرنا ہے، نہ کیفیت اور حیت یہاں مقصود ہے کیا اسی حیت میں اسی کیفیت میں بیٹھیں اور ذکر کریں، بلکہ یہاں کثرت مطلوب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے کرنا چاہے کرو، لیکن کثرت ہے، بس چلتے پھرتے کرو. لیکن ایک اور بات ساتھ میں یہ ہے کہ یہ سب باتیں پوشیدگی کے ساتھ. ہمارے شیخ صاحب بارہ فرماتے تھے، فرماتے ہیں اب بھی، کہ دو چیزیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت. نبوت میں جو مقام ملتا ہے اس پر نبی پر لازم ہے اس کو بتلائے، لیکن ایک ولایت جو ہوتی ہے، تصور سلوک کی جو راہ ہوتی ہے، اس کے اندر اخفا ہے. جتنے بڑے آپ اتنے چھپاؤ اپنے آپ. یہ نہیں کہ اسے ظاہر کرو تحقیق کی نعمت کے طور پر. عام طور پر حب جہ جن بندوں کے اندر ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ذکر کرتے اور ساتھ میں کہتے ہیں میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں. اصل میں وہ تحدیث بن نعمت کا ایک کھول ہے جو اوپر پہنا رہے ہیں. مقصود کیا ہے کہ میرا مقام پتہ چلے تاکہ لوگ میری اور بہت حضرت اتنے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ولایت جو آتی ہے اس کے اندر، اسی لیے آپ اگر پڑھیں گے اولیاء کرام کے واقعات تو وہاں یہ پتہ چلے گا آپ کو، ہم سبھی کو، کہ وہ اتنا آہستہ سے سب معمولات ادا کرتے تھے کہ بازو میں جو ان کی شریک حیات ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. کیونکہ اس کے اندر بہت سے مراتب آتے ہیں. ایک ذکر قلبی آتا ہے آگے چل کر، آپ کو لگے گا کہ بیٹھے ہوئے صاحب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، لیکن اندر قلب کو ذکر کر رہا ہے. خاموش لگ رہا ہے ہمیں، بالکل ہونٹ بھی نہیں ہل رہا ہے، لیکن لگ رہا ہے ادھر جاری ہے برابر. تو یہ مقام ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک آیا ایک ہی تکے پر زوجین بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور ان پر رقت طاری ہوئی، خشیت، خوف خدا بندی، رونا شروع. لیکن اتنا آہستہ سے رونا بزرگ کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ رو رہا ہے. یہی خفت یہاں مطلب چھپانا لوگوں سے، خفی رکھو ہر چیزوں کو. عام طور پر اسی لیے کچھ حضرات جو ہوتے ہیں وہ تسبیحات کو بھی ناپسند کرتے ہیں ولیوں میں، یہ ہاتھ میں رکھنے کو ناپسند. وجہ کیا ہو رہی ہے کہ اس سے بھی جو ہے اظہار ہو رہا ہے، لیکن دوسرے اس کو پسند کرتے ہیں. اس کا نام ہی مذکرہ ہے، الگ الگ نام ہے. مسبحہ بھی اس کا نام آیا ہے، تسبیح کو جو رہتی ہے وہ اس کا نام مذکرہ کیوں؟ وہ یاد دہانی کرا کہ یہ تو بھائی ہاں مجھے پڑھنا ہے. تو جو سالک شروع والے وہ تو رکھیں، اور جو آگے پہنچ رہا ہے وہ نہیں بھی رکھیں. صرف دل سے پڑھ رہا ہے، ان کے ہاتھ چل رہی ہیں. بلکہ کچھ بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو استعمال کرو آپ زیادہ، چونکہ ہم ان سے تو ابھی کام کرنا، اور ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ تو ٹیکنالوجی والے دور ہے. یہ انہیں دو سے زیادہ گنا ہمارے ہو رہا ہے، انگوٹھے سے اور فنگر سے. جتنی چیزیں آپ ویب سائٹیں کھول رہے ہیں کس سے کھول رہے ہیں؟ انہیں سے کھول رہے ہیں نا. تو یہی تو زیادہ گواہی دینے والی ہے ہمارے خلاف. زبان پر تو مہر لگ جائے گی، پھر یہ ہاتھ پیر یہ جلد بدن کی ہر چیز گواہی دے گی جس سے جو گناہ ہوا ہے. تو اس سے اتنا ذکر کیا جائے کہ یہ وہ کثرت ذکر والی ہو جائے اور گناہ کی کم ہو جائے. بلکہ ایک دوسرا دستور اللہ تعالیٰ اتنا رحم الرحمین ہے کہ جہاں اس نے گناہ کیا وہاں اگر دوسرے اعمال عبادتیں کر لی اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ چیزیں بھلوا دیتے ہیں اس کو، تو گناہ نہیں یاد دیتا پھر اس کو. تو غرض یہ ایک ضمنی چیز تھی، ورنہ آپ کو آپ کے مزاج کے اعتبار سے آپ کے مربی جو بتلائیں آپ اس اعتبار سے کریں. یہ تو میں نے آگے مراتب کے اعتبار سے بتلائیں. کچھ چیزیں ابتدائی ہوتی ہیں، کچھ انتہائی ہوتی ہیں. شروع میں جب انسان بیت ہوتا ہے، جیسے ادھر ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو دوائی جو لیتے ہیں نا بہت کڑوی لگتی ہے شروع میں.
لیکن جب پئیں گے نا پیتے پیتے اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ میٹھی لگنے لگتی ہے اس کو۔ ایسے ادھر جب لے رہا چونکہ بیمار زیادہ ہے تو ہمیں شروع بہت بھاری لگ رہا ہے، یار اتنا بھاری، لیکن آگے چلتے چلتے وہ غذا کی طرح ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے وہ غذا؟ ایک بچہ تھا وہ بہت بیمار رہتا تھا، اس کو شروع سے علاج شروع، اس کو گولیاں دیتے پھر اس کو کھانا دیتے تو کیا کھایا، اگر اس سے پوچھے کوئی، میں نے پوچھا اس سے کیا کھانا ہے، وہ نام لیتا گولی کھانا، مجھے کھانے کا ذکر نہیں کرا، کیوں گولی اتنی اس نے کھائی بچپن سے کہ گولی کھاتے 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 کڑواہٹ ختم، اب گویا اس کو اس نے غذا سمجھ لیا۔ تو شروع میں تو یہ ذکر کرنا ہماری جان پر آئے گا، بہت بھاری یار کون بیٹھے، لیکن نہیں، ہمیں جب ہمارا دل مردہ ہے، ہم نے جان لیا، اب ہم نے ٹریٹمنٹ کرایا تو اب ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے۔ 2 اوقات تو کم سے کم ہمیں لازم ہی کرنا ہے، صبح و شام کے، کیونکہ یہ 2 وقت وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں صاف طور پر بکرتم واسیہ، کہیں واصیلہ عشیہ، یہ الفاظ الگ الگ جہاں تعبیرات بدلتی ہیں، کبھی فاعل بن رہا کبھی مفعول بن رہا، ظرف عام طور پر ہی بنتے ہیں مفعول وغیرہ، تو اس اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، لیکن صبح و شام کا وہاں لکھتے ہیں کہ عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے اور ہم سب جانتے ہیں، عرف ہمارا کیا ہوتا ہے کہ صبح و شام بول کر دوام مراد ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے ارے میں نے تجھے رات دن یاد کیا، رات دن یاد کیا مطلب میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں تجھے بھولا نہیں جب سے تو گیا ہے۔ ایسی صبح و شام ذکر کر کے یہ عرف ہے، محاورہ ہے جس کے اندر دوام مراد ہوتا ہے، تو دوام یہ ہمیں لانا ہے، لیکن وہ ایک دم شروع سے نہیں آئے گا دوام، وہ دھیرے دھیرے کرتے 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 آئے گا، اور یہ دوام ہی چونکہ مطلوب ہے، اسی لیے تو قرآن میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر سوچیں یہ کیسے، بہت آسان ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی جو الگ الگ ہم معمولات کرتے ہیں، کاموں کی دعائیں الگ الگ ہمیں تلقین کی ہیں، سکھلائی ہیں، ہم وہ دعا پڑھ لیں، ہو گیا اللہ کا ذکر، کتنے ہر کام کی، ہمیں کچھ بھی بھائی آیا، مثلاً الٹی بگاسی آئی یا چھینک آئی، کوئی دوست آیا، اب یہ ہم جو اگر سنت مطابق کر اس کو سلام کیا، ہو گیا اللہ کا ذکر، ماشاء اللہ الحمدللہ کا ہو گیا، اللہ کپڑے پہن رہے ہیں کپڑے کی دعائیں صاحب، ہو گیا اللہ کا ذکر۔ تو ہر وقت کیسے، ایک تو یہ ہے ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر پھر قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ یہ وقوف قلبی جس کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بلکہ وہ جگہ جہاں ظاہری ذکر کرنا ممنوع ہے، جو ہم ظاہری اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ کہاں ممنوع ہے؟ ناپاکی جگہ، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ کے اندر، واش روم میں، ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جو وقوف قلبی والا جو ہوتا ہے وہ وہاں بھی جاری رہتا ہے، وہ ممنوع نہیں ہے، وہ تو چل ہی رہا ہے، ہاں وہاں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو جو دعا ہم باہر نکل کر پڑھتے ہیں نا، اس میں غفرانک الحمدللہ الذی پڑھتے ہیں، کس چیز پر بخشش چاہی جاتی ہے کہ وہاں جا کر جو کچھ کوتاہی تھوڑی بہت ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا پورا معمول وقوف قلبی میں گزرتا تھا، پورا ٹائم، بلکہ ہم تو سو جاتے ہیں نا، آپ علیہ السلام جو سوتے تھے تب بھی آپ کا حساب جاری رہتا تھا، ذکر وغیرہ، لیکن وہ نہ وہاں کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے تو آپ اس پر بخشش آ رہا ہے، وہ فرائض جو کچھ خدا اللہ اس کو تو ہمیں معاف کر دے، بخش سکتے ہیں ہم۔ خیر، دل کو زندہ کرنے کی ایک چیز کیا ہے؟ ذکر۔ دوسری چیز جو آتی ہے، بتلاتے ہیں ہمارے بڑے، وہ ہے، اب یہاں ترتیب آگے نیچے کر دیتے ہیں، کچھ تلاوت بتلاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں استغفار کرو آپ، ہم تلاوت لے لیتے ہیں، چونکہ یہ اہم ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد ثلاثہ میں سے ہے، کیا؟ تلاوت قرآن، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ایک حدیث کے مطابق جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، صحابہ نے پوچھا یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی، اس میں پہلی چیز فرمائی تلاوت قرآن، اللہ کے کلام سے یہ دل کا زنگ دور، دوسرا آپ نے فرمایا موت، اور ایک دوسرے حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والی ہے، ایک خاموش ہے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو یاد رکھو گے تم بہکو گے نہیں۔ اب بولنے والی کیا ہے؟ کیا قرآن، اور نہ بولنے والی سکوت والی ہے موت، یہ 2 چیزیں ہیں، تو اس میں تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے میں
بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اور جو انسان تلاوت کرتا ہے نا وہ زیادہ ہی اللہ کا جلدی مقرب بنتا ہے۔ کتاب اللہ، بیت اللہ کو ان کو بڑی مناسبت ہے دنیا کے اندر، ڈائریکٹ کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ویسے اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے حدیث کی روشنی میں، ایک انسان تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن ذکر بھی زیادہ کر رہا ہے، دو انسان ہیں، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو وہ انسان ہے جو تلاوت کے ساتھ ذاکر ہے، جس کا ذکر زیادہ ہے۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں سب ایک صحابی آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ای المجاہدین افضل، مجاہدین میں کون سا مجاہد سب سے افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے جہاد کرنے والے دونوں ہیں، لیکن ان میں آگے کون بڑھ گیا؟ ذکر کرنے والا، جس کی کثرت، ایسی نماز کے بارے میں پوچھا نماز میں کون ہے، زکات دینے والا میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے سب نے کیا کہا؟ جو بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز اور زیادہ انسان کو مقرب بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تلاوت۔ تو تلاوت بکثرت، عام طور پر اکثریت جو ہوتی ہے وہ ناخواندہ، مطلب تیز پڑھنے والے نہیں ہوتے، بہت آہستہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرہ تو جانتے ہی ہیں اکثر، اور اب اس دور کے اندر اکثریت تو امیوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا رجحان مادے میں رہ کر دوسری لائن کی طرف لگ گیا ہے۔ ہر گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اکثریت مدرسے کے لیے، صرف مسجد کے لیے ٹیوشن لگائیں گے تو مسجد میں گئے نہیں گئے، لیکن وہاں اتنی پابندی نہیں ہے، ادھر پابندی سے پہنچا رہے ہیں، فیس بھی بڑی بڑی بھر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج نوجوان نسل کا اگر سروے کیا جائے تو انہیں جو بنیادی معلومات ہیں نا وہ بھی نہیں پتا۔ بلکہ میں ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا، تب انہوں نے چند لوگوں سے سوال کیا تھا، انہیں نبی کا نام نہیں یاد۔ سوچیے ہمارے نبی کون ہے؟ ابھی ایک کچھ دن پہلے ایک چلا تھا ایسے ہی، اس نے چند سوالات بنیادی ایک نوجوان سے کیے، اس بندے کو نہ نبی کا نام یاد نہ کلمہ یاد۔ اچھا نوجوان اٹا کٹا، یہ کیوں ہوا بھائی؟ یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ ادھر ماں باپ کی توجہ مادے کی طرف زیادہ ہے، اسی لیے ہم نے، پوری دنیا نے مادے کو ریسرچ کا مرکز بنا دیا، بہت ریسرچ کی اس پر، سرچنگ کے بالکل باقاعدہ پورے بڑے بڑے اگر فیکٹریاں اگر کہا جائے تو وہ نہیں ہوگا بھیجا، بہت کچھ بنایا سب کچھ، اس لیے لوہے کو اڑا دیا اوپر ہوا میں، پانی پہ تیرا دیا، لیکن جو روحانیت ہے اس پر سرچ جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، ادھر آ نہیں رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہم میں عجلت بہت ہے ہر چیز میں، اس کا نفع، اس کا فائدہ، پروفٹ جلدی ہمیں چاہیے۔ اس کا پروفٹ مل رہا ہے بھائی، دنیا میں عالی شان جس کے پاس مال و دولت ہے بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہاں تو صرف فائدے ہیں نا۔ روحانیت میں کیا ہے؟ آپ یہ کریں گے اتنا فائدہ، یہ کریں گے یہ فائدہ، یہ کریں گے یہ فائدہ، لیکن وہ فائدہ چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ابھی ادھار ہے آخرت کے لیے، چونکہ اصل تو وہاں ملنا ہے اور ہمیں چاہیے جلدی اجرت والی، تو اب یہ تو ملنا نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگ گئے، دوڑ گئے۔ تو اب یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ابھی کہ اگر آپ تلاوت نہیں کر سک رہے تو کیا کرو؟ سن لو، تاکہ اس کا فائدہ تو یہ، اور بات ہے جو پڑھنے کا فائدہ وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مطالعے سے گزری تھی میرے، اس میں عجیب بات میں نے پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ علیہ السلام نے جو ہے علم کا دروازہ کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور ایک دوسرا ضابطہ ہے کہ جو کوئی صحابی ایسی بات کہے جو عقل میں نہ آتی ہو دنیاوی اعتبار سے، تو وہ ضرور منقول ہوگی آپ علیہ السلام سے۔ تو یہ بات ایسے عقل میں نہیں آتی چونکہ ایک انسان عام انسان نہیں بتا سکتا اس کو، یہ بات ہے آخرت سے تعلق رکھنے والی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کا ایک حرف نماز کے اندر پڑھے تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ الف لام میم اگر ہم پڑھیں گے، جو حدیث مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ کیوں؟ الگ الگ حرف ہے نا، الف پہ 10، پھر لام پہ 10، پھر میم پہ 10، تو 10 کا ضابطہ یہ عام ایسے اعتبار سے، لیکن وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اگر ہم نے یہی ایک حرف قرآن شریف کا نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا، ایک اور قید ہے، کھڑے ہو کر پڑھا تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وہی قرآن کا ایک حرف نماز میں بیٹھ کر پڑھا تو ایک دم آدھا 50 نیکیاں ملیں گی، اور اگر یہی حرف نماز کے باہر اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور باوضو پڑھ رہے ہیں،
اب ایک قید، قرآن کا حرف ایک ہی ہے لیکن کیفیت اور بدلی. وضو سے ہیں، نماز کے باہر پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں 25 نیکیاں ملیں گی اور اس کا آدھا ہو گیا. اور قرآن کا ایک حرف ہے، نماز کے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، بے وضو، تو پھر 10 نیکیاں ملیں گی. تو وہ جو بات آپ علیہ السلام کی ہے، اب وہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے عام لوگ اعتبار سے کہا کہ چلتے پھرتے ہم جو ایسی تلاوت کرتے بغیر اس کے، وضو بھی نہیں ہے، 10 نیکیاں تو ملیں گی بھائی. لیکن یہاں بھی ایک بات ہے، اگر تلاوت ہی کی نیت سے پڑھا خلوص سے تو ہی ہوگا، ورنہ یہ جتنے روحانی چیزیں ہیں اس کے اندر جتنے اعمال ہیں نا، اعمال کے اندر بنیادی چیز نیت ہے. اگر نیت نہیں ہے تو سب رکھا رکھا رہ جائے گا. اور تصوف کے اندر جب آپ جائیں گے آگے تو نیت بڑی مشکل چیز بدلاتے ہیں، بہت مشکل چیز ہے نیت. بظاہر تو ہم تو آسان سمجھ رہے ہیں نا، امام صاحب پیچھے کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ بات بتلاؤں نہ بتلاؤں، بدلا دیتا ہوں چونکہ یہاں سب تصوف والے ہیں. ابن ماجہ شریف کے حاشیے کے اندر جب میں پڑھتا تھا، میں نے وہ ایک حدیث کے تحت میں جب پڑھا نیچے تو وہاں لکھا ابن ماجہ نے، صاحب ابن ماجہ نے حاشیے کے اندر یہ باتیں کی ہیں کہ یہ دعا جو اس طرح ہم رٹی رٹائی پڑھتے ہیں نا، یہ تو بدعت ہے. کیا یہ دعا؟ اس کو باقاعدہ بدعت لکھا ہے. اب جب نیت کی بات نکلی تو بتا ہی دیتا ہوں، چونکہ اصل میں ہم لوگ محتاج ہیں، عمل ہم کر رہے ہیں، اگر نیت نہیں تو پھر ہو گئی نہیں عمل. اصل نیت تو دل کا نام ہے. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں تو نیت 3 طرح کی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام صحابہ نے جو نیت کی وہ پہلے والی کی ہے، دل سے سوچنے والی، یہ ہے اصل نیت. اور ایک ہوتی ہے زبان سے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے دل زبان دونوں سے. اصل نہیں ہے دل والی. زبان والی اگر کی ہے، دل میں خیال بھی نہیں آیا تو نماز ہوگی نہیں، نہ کوئی دوسرے کا ثواب ملے گا. اور تیسری جو چیز ہے، اس کی ہمارے اسلاف نے بعد میں اجازت دی تاکہ دل میں جو ہے زبان سے کہے تو دونوں کی موافقت ہو جائے، اس سے یقین ہو جائے بھائی میں نے کیا سوچا ہے. اور چونکہ دل میں اس لیے ہم لوگ گڑبڑی ہوتی ہے، نیت باندھی پھر ہم دوبارہ ہاتھ اٹھا کے باندھتے ہیں، کیوں گڑبڑی ہوگی نا اب کہنے میں. دل میں ہوتی تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی. تو اصل نیت کیا ہے؟ دل سے. اور یہ بہت مشکل سے آتی ہے. بڑے بڑے جو ہے نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ ہو گیا فلاں شخص کی عیادت کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک نیت درست نہیں کر سکا. اس لیے امام غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اگر لوگوں پر نیت کے مضرات کھل جائیں تو وہ بہت سے اعمال سے سبکدوش ہو جائیں، کریں گے نہیں وہ عمل، کیونکہ نیت نہیں. جیسے واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ایک صاحب نے اپنی نمازیں وہ عادت میں بھول گئے ابھی ذہن سے، قریب 30 سال کی نمازیں دہرائیں. کتنے سال کی؟ 30 سال کی نمازیں دہرائیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہر نماز کو پہلی صف میں پڑھتے تھے پابندی سے. ایک مرتبہ تاخیر ہو کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کہتے میرے دل میں خیال ہے یار آج لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ شخص جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے پیچھے پڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں تو مجھے طرف میں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھے نماز پڑھ رہا تھا، وہ میری 30 سال کی نماز برباد. یہ ہے نیت. اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کم ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کون نہیں جانتا، ان کا تذکرہ آتے ہی آتا ہے بزرگوں میں، ان کا انتقال ہوا. ابن سیرین وقت کے بڑے معبر ہیں، تعبیر الرویہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کسی نے پوچھا کیوں؟ ارے اتنے بڑے ہیں آپ تو ان کی نماز پڑھانا چاہیے. انہوں نے صاحب کو ہماری طرح دوغلے نہیں تھے، ہم تو کرتے کچھ نہیں دکھاتے بہت کچھ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنی نیت ٹھیک نہیں پاتا اس لیے نماز نہیں پڑھے گا. فقہا کے اندر ایسے کئی سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے اکابرین کے اندر. امام طاؤس کا یہ حال تھا، بہت بڑے محدث تھے. امام طاؤس کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کوئی حدیث کی درخواست کرتا کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں، وہ چپ رہتے. اور کبھی کوئی درخواست نہیں کرتا، براہ راست شروع کر دیتے. تو کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ جب کبھی ہم درخواست کرتے ہیں تو آپ حدیث ہی نہیں سناتے، اور کبھی ہم درخواست نہیں کر رہے ہیں آپ بغیر اس کے شروع کر دیتے ہیں.
تو کہتے بھائی جب آپ درخواست کرتے میں دل کو ٹٹولتا ہوں، نیت نہیں ہوتی میری اخلاص والی تو نہیں سنا تھا، اور جب ایک دم اخلاص ہو جاتا ہے بس میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ واقعات سے ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا تو پھر نیت کیسے ہوتی ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے اصل میں نیت اندر سے جذبے کا نام ہے کہ جو انسان کو عمل پر ابھار دے، وہ ہے نیت۔ ایک انسان کا پیٹ بھرا اور وہ یہ نیت کرے زبان سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے، پھر آپ روک کے دیکھا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ ہے اصل۔ تو نیت کے اندر سے ابھار ایک پیدا ہوتا ہے۔ اچھا آپ سوال ہو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ ہوگا فضائل کو سن کر، اس دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کر کہ یہ دنیا فنا پذیر ہے، یا سب کچھ ختم ہو جائے، اصل آخرت ہے۔ تو جب بار بار آخرت، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی نعمتیں جب اس کے سامنے آئیں گی تو خود اس کے اندر سے چاہت پیدا ہوگی، کیا مجھے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، اور وہ جہنم کی جو عذابات ان سے بچنے کے لیے مجھے کرتے اندر سے پیدا ہوگا اس کے۔ یہ ہے اصل نیت۔ تو سوچیں نیت کتنی مشکل ہے، بہت مشکل ہے نیت۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جیسے ابھی جو میرا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ وہ نہیں ہے، لیکن بات نیت نکلے تو ذکر سنا دیتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہم لوگ بہت اس کا شکار ہیں۔ بلکہ کل مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، پرسوں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب یہ حسن کا ذکر ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں کچھ احباب ان کے متعلقین آ گئے، آپ چپ چاپ کھاتے رہے، ان سے کھانے کا نہیں بولا۔ اچھا کیا نا، کیا کیا؟ برا کیا ہمارے اعتبار سے نا، یار کم سے کم رکھ رکھاؤ کے لیے بول دیتے۔ انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد بولا کہ بھائی اگر یہ کھانا قرض لیا ہوا نہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور شریک کرتا۔ حقیقت یہ تھی ضرور۔ پھر آگے اصل جو سنانا چاہتا ہوں وہ باتیں پوائنٹ نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز کھا رہا ہو، پی رہا ہو، اور وہ کسی اپنے ساتھی کو اس میں شریک کرنے کے لیے کہتا ہے کھا لو پی لو، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ یار یہ کھانے پینے میں شریک نہ ہو، بس اسی رکھ رکھاؤ کے لیے کہہ دے رہا ہے۔ ہم تو ہو جاتا نا، ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے، ایک دم کوئی آ گیا، اب پیسے ہے نہیں، جیب ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن آؤ چائے پی لو، اب اوپر من سے کہہ رہے ہیں، اور کہیں کا جگری ہوگا تو نہیں، ارے پلانا تو کیا کر رہا ہے، تو مجبوراً پلانا پڑے گی۔ خیر ایک الگ چیز ہے، تو ہم رکھ رکھاؤ میں تو کہیں دیتے نا، ذرا سنیں کان کھول کر یہ تصوف والی باتیں، اور ہم دل کو بنانے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ نئی شریک کو کھانے میں، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ بھائی، اب اگر اس کے بلانے کے بعد وہ بندہ شریک نہیں ہوا کھانے پینے میں تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا۔ بلایا تھا، وہ شریک نہیں ہوا تو کتنا گناہ لکھ دیا؟ ایک۔ وہ کیا ہے؟ وہ نفاق، اندر کچھ باہر کچھ، اندر تو ہے شریک نہ ہو اور باہر ہے شریک ہو جائے، نفاق کا گناہ لکھ دیا گیا نامہ اعمال میں۔ اور وہ فرماتے ہیں آگے کہ اگر اس کے کہنے کے بعد وہ شریک ہو گیا، اب دو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے، ایک ہے نفاق پہلے والا ہی، اور دوسرا ہے خیانت، اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ کیسا؟ دیکھیے ہر بندے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، زبردستی چھین جھپٹ کرنے والے، کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مال بغیر طیب خاطر کے اس کی خوش دلی سے جو کھلاتا ہے تو حلال ہے، طیب خاطر نہیں ہے، خوش دلی سے نہیں کھلا تو حلال نہیں، حرام ہے وہ۔ تو اگر اس بندے کو پتہ چل جاتا کہ یہ دل سے نہیں کھلا رہا ہے تو بتاؤ وہ شریک ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو اس نے دھوکہ دیا اپنے بھائی کو، تو اس کے نامہ اعمال میں دو گناہ لکھ دیے گئے، ایک کون سا؟ نفاق کا، اور ایک خیانت کا۔ اب اگر ہم سوچیں ایمانداری سے تو پتہ چلے گا ہم نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ لکھوا لیے ہیں، اور نہیں تو ہفتے میں یا روزانہ تو کچھ نہ کچھ ایسا واسطہ پڑ ہی جاتا ہے۔ اس لیے ذرا ہم ان چیزوں سے بچیں۔ نہیں ہے اصل میں وجہ کی ہوتی ہے، کبھی جیب ساتھ نہیں دیتی، کبھی کوئی چیز کم ہوتی ہے اور وہ ہماری مرغوب ہے، مثلا گھر میں ہم کھانا کھا رہا ہے اور کوئی چیز لمٹ میں بنی اور مجھے مرغوب ہے وہ،
اب میں اگر کھانے کا کہوں گا تو اسی لیے اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، وہاں دونوں طرف بیلنس برابر کرنے کے لیے آپ ایک مرتبہ کچھ کھا رہے تھے، ایک صحابی آیا حضرت علی، آپ نے کہا شریک ہو جاؤ، کا من نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ نے ایک تعلیمات بات کہی کہ اگر دل میں کھانے کا ہے تو بیٹھ جاؤ، اوپر سے کیوں کہتے ہو من نہیں کر رہا ہے؟ یہ یہاں بھی دیکھو سامنے والے کو تلقین، اندر کہہ کر آیا یار کھا لو کبھی، اور اوپر کیا کہ ایک آدھ بار تو منع کر دو، تو سوچے گا عجیب بھوکا یار، بیٹے بیٹھ گیا، تو دونوں طرف بیلنس برابر۔ یہ اصل میں ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں طاہر قلوب، طہارت قلبی کی۔ دعا مانگے نا اللہم طاہر قلبی، دل پاک کر دے، آپ کا دل دونوں اعتبار سے پاک ہو۔ آپ داعی بن رہے ہیں، مدعو بن رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں یا کوئی آپ کو بلا رہا ہے، دونوں حالت میں نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے شریک ہو جائے تو بلاؤ نہیں، دل نہیں کہہ رہا ہے مت بلاؤ۔ برے مانے گا کیا ہوگا بعد میں کر لیں اس کو، یار بھائی بعد میں جب مل جائے، جب میں پیسے نہیں تھے، کچھ بھی جو ہو آپ کا عذر ہو، یہ میری پسندیدہ چیز تھی، ایک ہی تھی اس لیے میں نے شریک نہیں کیا، تجھے معاف کر دینا، یا بعد میں کر لو۔ اور ایسی اگر کوئی بلا رہا ہے اور دل میں ہے تو اوپر من سے منع مت کرو، بیٹھ جاؤ ایک ہی بار میں ہے، اور پھر منع کر رہا ہے، پھر یہ نفاق والی بات ہو گئی، اور یہ جھوٹ میں بھی شمار ہوگا۔ یہاں پر غرض ہمارا چل رہا تھا مردہ دل کو زندہ کرنے کے طریقے اور اسباب۔ ایک چیز ہوئی تھی ذکر، دوسری چیز ہوئی تھی تلاوت قرآن کریم، تو یہ بھی پابندی سے کرنا ہے۔ آج مریدین کا رویہ یہ ہے، چاہے پڑھے لکھے حافظ ہوں، وہی جب اپنے بزرگوں کو حضرت جانتے ہوں گے، حضرت کے جو خلفاء ہیں، اس کے اندر جب وہ حالات دکھتے ہیں نا تو معمولات میں تسبیحات تو چلو چلتے پھرتے ہو گئی، لیکن تلاوت میں تو مشکل ایک پارا ہو پاتا ہے، حافظ اور ایک پارا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ حالانکہ ہم اگر ادھر دیکھتے ہیں دوسرے حضرات کو کتنا میں نے خود خانقاہ میں دیکھا، ہمارے یہاں آتے ہیں کنتھاریا میں، ضعیف العمر، بہت بوڑھے اوپر دراز ہیں، میں ایک مرتبہ حیران رہ گیا، وہ میرے بازو نہیں تھے، جب دیکھو جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور ایک بڑی ان کی 1000 دانوں والی تسبیح تھی، اگر وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے، کمر جواب دیتی تو بس نیچے ٹک کے بیٹھتا اور وہ تسبیح پڑھنا تھوڑا تیز۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کتنے پارے پڑھ لیتے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک قرآن روزانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دم سناٹا کھنچ گیا ہے کہ یہ عمر حافظ صاحب بھی نہیں، اور کتنا ایک قرآن یومیہ، اور وہ تسبیح الگ، وہ تسبیح تو وہ جو تاثر ہوا نا میرے اوپر، وہ تسبیح تو بھول گیا پوچھنا کہ یہ تسبیح کتنے پڑھ لیتے ہیں آپ۔ بعد میں سوچتا ہوں یار مجھے یہ اور پوچھنا تھا ان سے۔ تو آپ سوچیں ذرا، ہم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ہمیں فرشتہ صفت بھی سمجھتی ہے، یہ لوگ جب ایسے عام لوگ اعمال اتنے لے کر جائیں گے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر اگر ہم یہ لکھ کے لکھیں کہ بھائی نہیں ایک پارا بھی مشکل سے ہوتا ہے، پھر نہیں ہوگا۔ تو غرض ہماری تلاوت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ استغفار کیا ہے۔ یہ استغفار کیا ہے؟ استغفار معافی بخشش چاہنے کا نام ہے، کہ ہم بخشش چاہیں۔ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، کوئی انسان نبی کے علاوہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک باز ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ صادق مصدوق آپ علیہ السلام نے پہلی خبر دے دی، کل بنی آدم خطاؤن کہہ کر، اور خطاؤن مبالغہ کا صیغہ آپ نے استعمال کیا کہ ہر آدم کا بیٹا اور بیٹی دونوں آ گئے، اس میں ہر بنی آدم خطا کار، بڑا قصوروار، بڑا پاپی مجرم ہے۔ لیکن اب اس میں دیکھیے مجرم بھی کبھی بہتر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں تو مجرم کو بہتر کہیں گے، مجرم ہے، لیکن دیکھیے کمال رحمت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین قصوروار خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ ادھر خطا زیادہ تو توبہ بھی زیادہ ہے۔ اب وہ توبہ استغفار دونوں قریب ہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام خود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ کسی حدیث میں آیا میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کسی میں آیا میں 100 مرتبہ یوم میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی تو ابھی جیسے پہلے کہا معصوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ پکا مسلم اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء معصوم ہیں، پھر آپ کس لیے استغفار کر رہے ہیں؟
تعلیما للہما، امت کو تعلیم کہ جب میں معصوم ہو کر استغفار اتنی کثرت سے کر رہا ہوں تو تمہیں تو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو استغفار ہمیں کرنا ہے چلتے پھرتے. پورا پڑھ لیں تو بہتر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چھوٹے چھوٹے بھی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. اور اگر اتنا نہیں پڑھ سک رہا ہم تو اور چھوٹا استغفر اللہ پڑھ لیں. یہ عام طور پر یہ غلطی ہم سب جاتی ہے استغفار پڑھو گے. یہ استغفار نہیں استغفار ہے. استغفار تو پڑھنا تو استغفر اللہ ہے. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. لیکن کبھی بولتے ہیں نا بھائی استغفار پڑھ لو سب. تو یہ استغفار بھی استغفار کو چاہ رہا ہے کہ اس پر بھی استغفار پڑھا جائے. تو خیر کتنا پڑھنا کم سے کم؟ استغفر اللہ. پورا یاد ہو جائے تو کبھی کبھار اس کو بھی پڑھ لیا جائے. پھر اس کے بعد آتی ہے درود شریف. اب یہاں ظاہری طور پر ایک عقلی اعتبار سوال تو بھائی درود شریف تو پہلے پڑھنا چاہیے. لیکن نہیں، ہمارے اکابر جو ہوتے ہیں نا بڑی بڑی گتھیوں کو بہت آسانی سے کھول دیتے ہیں. وہ انہوں کو فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں تو پہلے عطر لگاؤ گے کہ دھو گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے دھو گے نا. کپڑے گندے ہو عطر لگائیں گے تو وہ عطر کی توہین ہے، کوئی فائدہ نہیں. دھل کے پھر وہ آپ سے ختم ہو جائے گا. استغفار کپڑے دھونے کے معنی نہیں. آپ اس سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں نا، نکال رہے ہیں. درود شریف عطر کے معنی نہیں. رحمتیں برکتوں کا نزول اس سے ہوتا ہے بعد میں. تو آپ درود شریف بعد میں پڑھیں، پہلے استغفار پڑھیں. تو پہلے استغفر اللہ کی تسبیح ہو گئی، پھر اس کے بعد درود شریف کی تسبیح ہو گئی. اب درود شریف میں جو ہمیں ہمارے شیخ بتلائیں وہ ہمیں پڑھنا ہے. الگ الگ درود شریفیں ہیں. سب سے چھوٹی وہ چاہے آپ علیہ السلام کے زبان اقدس سے نہیں نکلی، ہمارے اسلاف نے بنائی ہے ان دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں کچھ میں تو کہا کہ صلاۃ پڑھو، کچھ میں کہا سلام پڑھو. دونوں صلاۃ و سلام. اب صلاۃ اور سلام قرآن کے اندر بھی دونوں پڑھنے کا حکم ہے. اب پڑھیں کیسے دونوں؟ مختصر الفاظ میں تو بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا کیونکہ مقصود الفاظ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سنت نبوی وہ اس پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، لیکن ثواب تو مل جائے گا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، حکم دیا، بس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. تو یہ خلاف سنت ہوگا، لیکن ثواب وہی ملے گا جو درود شریف پڑھنے کا ہے. پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. پھر بار بار جب ہر بار مجلس میں ایک بار ذکر آئے پہلے فرض، پھر جب بھی مجلس میں ایک بار ذکر آئے پہلی مرتبہ شروع تو واجب ہے. پھر بعد میں جب ذکر آتا رہے تو یہ مستحب ہے. دے دو تو بہتر، نہیں دو تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلی مرتبہ دینا واجب. اور اس میں لگتا کچھ نہیں ہے، اور یہ ہم پر نبی علیہ السلام کا حق ہے. فائدہ ہمارا ہی ہے اور حق بھی ہے. اسی لیے تو سب سے بڑا بخیل کہا ہے اس انسان کو. اگر اسلام والسلام کا اس کے سامنے نام نامی آئے، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اور ایک حدیث میں رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے. تو انسان کو اگر کوئی رگڑ دے نیچے زمین میں ناک اس کی پیشانی، تو کیا کہیں گے؟ اس کو تو رسوا کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا. اس لیے بولتے نا ایک اس طرح ہمارے مہارا کیا چلتا، تو نے میری ناک کٹوا دی ہے. حالانکہ کسی ناک کاٹی کسی نے، لیکن ذلت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں وہ اس کی توہین، اس کی انسلٹ ہو گئی. تو ایک بددعا ہے کلمہ کہ جس کے سامنے ذکر خیر ہو علیہ السلام کا اور وہ درود نہ پڑے. درود کے الگ الگ فائدے ہیں مختلف حدیث میں، لیکن ان سب کو حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں پڑھنا ہے. مقصود کیا ہو کہ مجھ پر یہ میرے نبی کا حق ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. ثواب ہو وہ حاصل ہی کرنا ہے ہمیں، وہ آئیں گے بغیر اس کے. اور اگر اسی کی نیت بھی کر لی جائے تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اعمال کے اجزیہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ کون سے عمل میں کون سی جزا اور بدلہ ملنا ہے. اس سے اصل میں ترغیب ہوتی ہے. اعمال میں ہمت، ایک انرجی، پاور ملتا ہے. جب مجھے معلوم ہے یہ کرنے سے اتنا، اب جیسے بھی قرآن سنا وہ سنی فضیلت کہ نماز میں جب قرآن شریف پڑھیں گے تو ابھی اگر ہم ٹرکاتے تھے نا اتنا آتینا قل اللہ یہ ٹرکاتے جلدی پڑھنے کے لیے، تو اب اگر ثواب کا جذبہ ہو تو کیا کریں گے؟ اب ہم تھوڑی بڑی کم سے معلوم کرو تو پڑھ لیں تاکہ زیادہ ہو آئے اور زیادہ ثواب ملے. تو جب انسان کے سامنے فضیلت ہوتی ہے تو اسے اعمال کرنے کی تشویق، ایک ترغیب ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے کہ یار اتنا مجھے ملے گا.
3 چیزیں ہو گئیں، تلاوت میں جوڑی جائے تو 4 چیزیں ہو گئیں، ذکر، تلاوت قرآن، تیسرے نمبر پر استغفار، چوتھے پر درود شریف، یہ 4 چیزیں۔ ایک 5ویں چیز جو ان سب کے اندر معین و مددگار ہوتی ہے وہ صحبت شیخ ہے، جو خطبے میں شروع میں آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم سب لوگوں کو دیتے ہیں۔ کس کا حکم دیتے ہیں؟ تقوی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معمول ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں وہ اگر مشکل ہوتا ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایک رہنمائی گائیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں کہ یہ مشکل کام آسان کیسے ہو۔ تو آگے اللہ یہاں جو ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں آسانی سے حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ رہو گے تو رہتے رہتے اثر تو ہوگا۔ دنیا آج مانتی ہے، ہم سب بھی مانتے ہیں، اس لیے تو دوستوں پر نظر ہوتی ہے نا کہ کون دوست کیسا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر آپ جس کے ساتھ رہیں گے اس کا اثر آئے گا، چاہے آپ انسانوں کے ساتھ رہیں، جانوروں کے ساتھ رہیں یا در و دیوار کے ساتھ رہیں، ہر ایک کے ساتھ رہنے میں آئے گا۔ بلکہ یہاں تک لکھا اگر آپ جانوروں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو جس جانور کی جو خوبی ہے یا جو نقص خامی ہے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ کیوں؟ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی گھوڑا پالنے والا ہے، گھوڑوں سے اس کو محبت، رات دن ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی شجاعت، بہادری، دلیری آئے گی۔ اور کوئی انسان بکریاں پالنے والا ہے، بکری ریتا چراتا ہے، اس کے اندر تواضع مسکنت آئے گی۔ کیوں؟ بکری اندر تواضع مسکنت۔ کوئی اونٹ پالتا ہے، اونٹ کے اندر رہتا ہے، اونٹ کے اندر کینہ حسد بہت ہوتا ہے، اس کے اندر یہ آئے گا، ضد، ہڑ دھرمی، کینہ۔ یہ کیا جانوروں کے ساتھ رہنے میں یہ اثر ہو رہا ہے۔ دیگر دوسری چیزیں بھی ہیں، آپ خوشبو والی چیز، صابن ہے مثلا، آپ جو صابن لگائیں گے بدن میں، تھوڑی دیر کے لیے ہماری صحبت ہوئی اس کو بدن کی، باہر نکلیں گے نہا کر فریش ہو کر تو کوئی بھی کہتے گا آپ نے کون سا صابن لگائے، جو اس خوشبو کو جانتا ہے۔ ایک مٹی میں گندگی پڑی ہوگی، مٹی صاف ستھری ہے، کلیئر ہے، ایک پھول اس پر گر جائے، پھر پھول ہٹا لو تھوڑی دیر میں، سونگو اس کو، خوشبو آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ صحبت کا اثر پڑا، اس کو بجائے کوئی گندگی وہاں ڈال دو، پھر اس گندگی کو ہٹا دو تھوڑی دیر میں، پھر ذرا سونگو اس کو، اس کا اثر آئے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چیزیں ایسی بنائی کہ وہ ساتھ میں رہنے سے، صحبت اختیار کرنے سے اس کا اثر قبول کرتی ہیں، اچھا ہو یا برا، مفید ہو یا مضر، اس کی طرف طبیعت میلان کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، لیکن بہرحال اثر ضرور قبول کرتی ہے، لہٰذا یہاں بھی اثر قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ تقویٰ تمہیں حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کریں، آسان کیسے ہو، کہ جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ اب کہتے ہیں لوگ ملتے نہیں ہیں، ہم نے ڈھونڈا کب ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے۔ جب اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو تو سچے قیامت تک رہیں گے، بس کمی ہماری طرف سے کہ ہم ڈھونڈتے نہیں۔ اگر ڈھونڈتے تو ہم اپنے معیار پر ان کو پرکھتے ہیں، تو ہمارا معیار کیا ہے؟ ارے بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک موتی آپ لے کر جائیں اور ایک عام چلتے پھرتے انسان کو دیں تو کیا پہچان پائے گا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب میرے شیخ صاحب مولانا فخر صاحب الہ آبادی میک نگر تشریف لائے تھے، میں وہیں پر حضرت سے بیعت ہوا ہوں، تو مولانا سلمان صاحب حضرت کو تحفہ دینا چاہ رہے تھے۔ ہم 4-5 استاد بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، وہ 2 تسبیح لے کر آئے اور تسبیح لا کر ہمارے سامنے پیش کی انہوں نے، ایک گرین ایک ریڈ، ہری اور لال کلر کی۔ ہم نے کہا دیکھو مولانا، دیکھیں ہم نے، پھر پوچھا یہ کتنے کی ہوگی؟ اب ہم نے جو اس کا آئیڈیا کرا تو اپنے حساب سے بتایا، کسی نے کہا 20 کی، اس میں 2000، 10 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 2000 تو 20 روپے کی، ایک صاحب نے 30، ایک نے 40 سے آگے کوئی بھی نہیں پڑا۔ تو اس نے کہا ذرا صحیح سے دیکھو پھر بتاؤ ریٹ، مولانا سلمان صاحب نے، بس اتنی ہوگی، بولے 50، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، وہ دیکھنے میں معمولی سی لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا یہ یاقوت کی ہے، 20,000 کی تسبیح ہے۔
جیسے ہی انہوں نے کہا ارے تیری یہ تو نام سنا تھا ابھی. لیکن اب دیکھیے ایک انسان جس کو نہیں پہچانتا اس کی قیمت کتنی لگا رہا ہے. لیکن جو ہی سنا کہ یاقوت ہے، ایک سبز اور ایک سرخ، بس پھر تو ایک عقیدت سے جو ہوگی کہ بھئی یہ نام سنے تھے، دیکھنا اللہ نے دکھا دی ہوگی کس کی؟ بزرگوں کی برکت سے کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتا ہے. تو ہمارے شیخ صاحب کی برکت سے اللہ نے دکھائی. پھر وہ خیر اب ہم نے اس کو بڑی عقیدت سے دیکھا، بھئی اچھے سے دیکھ لو، پتہ نہیں پھر بعد میں نصیب ہو کہ نہ ہو. پھر ہم نے یاقوت کو اچھے سے دیکھا ڈبل لے کر. پھر انہوں نے بعد میں سوال کیا میں اس میں سے حضرت کو کون سی دوں؟ بولے 2 کو دینا چاہتا ہوں میں، حضرت مولانا قمر صاحب کو ہمارے شیخ کو، اور ایک مفتی احمد صاحب خان پوری کو. اب ہم بھی سر سننے لگے یار بڑی مشکل چیز ہے یہ تو، سوال بہت بھاری ہے کہ 2 کلر میں کس کو دیں. خیر پھر ہم نے آپس میں جو ہم 4 تھے، مفتی ارشاد صاحب تھے، مولانا احمد صاحب تھے، مرحوم ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایک مولانا سلمان، ہم 4 افراد تھے. ایک قاری جاوید تھے، 5 تھے. پھر کہا ان سے کہ ایسا کرو وہ جو کاغذ میں لائے تھے اس میں رکھ دو اور بغیر دیکھے ہاتھ ڈالو، جو نکل جائے وہ دے دو. ورنہ اگر آپ چنیں گے تو آپ 2 بزرگوں میں سے کسی کو فوقیت دے رہے ہیں کہ گویا آپ ہرے کلر کی ان کو مستحق سمجھ رہے ہیں، لال کا ان کو مستحق سمجھ رہے ہیں. اور ہم اپنی حیثیت نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے، ہم کون ہوتے فوقیت دینے والے. خیر پھر انہوں نے دی. اب جب حضرت پھر جانے لگے پلیٹ فارم پر، میری نظر پڑی حضرت کے ہاتھ میں، تو دیکھا تو آپ وہ گرین والی تصویر پڑھ رہے ہیں. حضرت پاس کون سی تصویر آئی تھی؟ وہی تصویر گرین والی. تو غرض جو انسان جس چیز سے نا واقف ہے وہ اس کی ویلو قیمت نہیں بتا سکتا. اب ہم انسان صدق سے سچائی سے نا واقف ہیں، ہم کیسے پہچانے کون صادق ہے کون نہیں ہے بھائی؟ تو ہم جن کو ہم نیک سمجھ رہے ہیں ان سے جائیں، ان سے پوچھوائیں کہ بھائی سچے کون ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے. تو غرض ہم ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس رہیں. صحبت کا اثر ہم پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گا. اسی وجہ سے ہم جب خانقاہ میں رہتے تو سب معمولات ہمارے یہاں پورے ہوتے ہیں. یہاں اگر رات ہوئی تو تہجد بھی برابر پڑے، لیکن گھر جا کر تہجد نہیں ہوتی. یہ کیوں؟ یہ صحبت کا اثر پڑ رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں، اب ٹائم بھی ہو رہا ہے. پھر خلاصے کے طور پر 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا مجموعہ انسان، جسم اور روح. اللہ تعالیٰ نے جسم کے متعلقات جتنے بھی ہیں وہ سب دنیا سے پیدا کی، چونکہ یہاں سے چیز بنی ہے. روح آسمان سے آئی ہے، اس لیے روح کے متعلقات جتنی چیزیں غذا وغیرہ کی وہ سب آسمان سے آئی ہیں. دونوں بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں. روح بیمار ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کے جو روحانیت والے ہیں اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جب صحت مند ہے بیمار ہوتی ہے تو اس کے روحانیت والی جو چیزیں اس سے لطف مزہ نہیں آتا، اس پر بوجھ سا لگتا ہے کہ یار اتنا پڑھنا اتنا کرنا یہ ذکر کیسے ہوگا. جب صحت مند ہوتی ہے تو وہ خوشی سے اس کو زیادہ بھی کم لگتا ہے، اتنا کچھ نہیں. اس لیے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بزرگان دین روزانہ تلاوت قرآن معمولات ہیں، ساتھ میں 1 لاکھ مرتبہ پہلے کلمے کی تصویر پڑھتے ہیں. 1 لاکھ کتنی ہوتی ہے بھائی؟ اور ہم 100 مرتبہ پڑھنے میں اور اتنا 5 منٹ 10 منٹ چلے گئے. اصل میں وہی جذبے والی بات ہے نا، شوق والی. اب ہم نوجوان ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اب موبائل اگر دیکھنے لگ جائیں کوئی چیز، کوئی کامیڈی وغیرہ تو ٹائم لگتا ہے پتہ، تو اکتاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں آخرت سے غافل کرنے کے لیے دشمنوں نے ایسی چیزیں بنا دی کہ انسان غافل ہوتا چلا جائے. ایسے گیم بن گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دیوانے، بڑے بڑے بھی دیوانے. انہوں نے سوچا ان کو اور کیسے غافل کریں، تو اب 12 گھنٹے گیم بن گئے. بھائی جو ہیں جاننے والے وہ جانتے ہوں گے. اب وہ 10-12 گھنٹے گیم جو انسان کرے گا بتاؤ وہ اعمال کر سکے گا؟ قضاء حاجت ہے تو جو حضرات یہ کھیلتے ہیں نا گیم، وہ ڈائپر وغیرہ باندھ کے کھیلتے ہیں تاکہ ٹائلٹ بھی جانا نہ پڑے. تو وہی سب ہو رہا ہے، وہ ناپاکی میں بیٹھا ہے. ڈائپر چھوٹے بچوں کے بنتے تھے، ہم نے سنا تھا لیڈیز استعمال کرتی ہیں، یہ بڑے بڑے نوجوان بھی استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ دشمن میں نے اتنی، اسی لیے کہتے ہیں بزرگان دین اور قرآنی تعلیمات سے سب ان کی باتیں مستفاد ہوتی ہیں کہ ہم شیطان سے غافل ہیں لیکن شیطان ہم سے غافل نہیں ہے. وہ اپنے حربے برابر ہم پر استعمال کرتا رہے گا، ہمیں غافل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. غفلت والے جو کام ہیں ان کے لیے ایسے کھلونے بنا دو ان کے اندر لگ جائے سب چیزوں سے غافل. اب جب ان میں لگے ہوئے تو پھر وہ کیا فرائض پڑے گا؟ کوئی واجبات کو کرے گا، کوئی مستحبات.
جب مستحبات تو چھوڑو دور کی بات، وہ فرائض واجبات کچھ نہیں کرے گا، سب سے غافل بس بیٹھا ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنے آپ کو بنانے کی طرف ہم اپنی توجہ دیں، ہم محتاج سمجھیں اپنے جس کو بھی ہم چنیں۔ اگر ہم حضرت سے بیٹھے ہیں، حضرت کی جتنی تعلیمات ہمارے متعلق رہبری کی ہیں، جتنے ارشادات ہیں، رہنمائی والی باتیں، ان سب کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ علاج ڈاکٹر سے لیں تو دوا بھی کھائیں، جو پرہیز بنتا کہ بھائی یہ مت کرو یہ مت کرو، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تو جا کے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔